اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصحّا زمان ولیہا مہرہا ولو صغیرۃ وتطالب ان شاءت۔ بات مہر کی چل رہی ہے، اور مہر اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے مہر مثل کی تفصیلات پڑھی ماشاء اللہ۔ آج اسی مہر کے معاملہ میں ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو بھی بغور سماعت کر لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وَصَحَّا زِمَانُ وَلِيِّهَا مَهْرَهَا، کیا مطلب؟ اور اگر ولی شوہر کی طرف سے مہر کا ضامن ہو جائے تو درست ہے، صحیح ہے اور صحیح ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے ولی شوہر کی طرف سے مہر کا ضامن ہو جائے، ولو صغیرۃ، اگرچہ وہ عورت صغیرہ ہو، نابالغہ ہے، اور اس کی طرف سے اس کے شوہر کی طرف سے کوئی مہر کا ضامن ہو رہا ہے تو درست ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عورت کو اختیار ہے کہ کہ ولی یا شوہر جس سے چاہے مہر طلب کرے۔ عورت کو اختیار ہے کہ ولی یا شوہر جس سے چاہے مہر طلب کرے۔ بین سطور نیچے لکھا ہے یجوز لہا ان تطالب زوجہا وَإِن تطالب من الولی کی ضامن۔ مسئلہ کو سنیے گا، مسئلہ کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ شوہر کی طرف سے یعنی ہندا کا شوہر زید ہے، زید کا ولی مہر کا ضامن ہو جائے درست ہے، یعنی زید کا باپ کہے کہ میں مہر ادا کر دوں گا، درست ہے نا؟ بشرطے کہ وہ عورت بھی اس ضامن ہونے کو قبول کرے۔ زید کا ولی ہندا کے مہر کا ضامن بن رہا ہے اور ہندا اس کو قبول کر رہی ہے، تو ایسا کرنا درست ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ بالغہ ہو۔ اور اگر وہ صغیرہ ہو اور خاوند کا ولی ضامن بنے تو اس مجلس میں صغیرہ کی طرف سے کسی دوسرے کا قبول کرنا شرط ہے۔ سمجھ شریف بات آئی؟ اور اگر خود صغیرہ کا ولی ضامن بنے تو اس کا ایجاب نکاح قبول کے قائم مقام ہو جائے گا، اس کا ایجاب نکاح قبول کے قائم مقام۔ الگ سے کسی کو قبول کرنے کی شرط نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اگلا صفحہ دیکھیے۔ وَلَوْ أَدَّى رَجَعَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ ضَمَّنَا بِأَمْرِهِ، اور اگر ولی نے مہر ادا کر دیا
تو شوہر سے وصول کر لے، اور اگر ولی نے مہر ادا کر دیا تو شوہر سے وصول، ان ضمن بامرہ، اگر شوہر کے حکم سے ضامن ہوا تھا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں۔ ورنہ نہیں کا مطلب اگر بغیر حکم کے ادا کر دیا تو وصول نہیں کر سکتا ہے، وصول نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو آگے کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے آپ کو اس مسئلہ کا واضح بیان کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، ولی اگر شوہر کے حکم سے مہر کا ضامن ہونے کے بعد، ولی شوہر کے حکم سے مہر کا ضامن ہونے کے بعد مہر ادا کر دیا تو شوہر سے وصول کر لے گا۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ ولی اگر شوہر کے حکم سے مہر کا ضامن ہونے کے بعد مہر ادا کر دیا تو شوہر سے وصول کر لے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر باپ اپنے چھوٹے بیٹے کے مہر کا ضامن ہو کر اپنی طرف سے مہر ادا کر دے تو بیٹے سے وصول نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹا چھوٹا ہے، باپ مہر کا ضامن بن گیا اور باپ نے مہر ادا کر دیا تو اب بیٹے سے وصول نہیں کر سکتا، کیونکہ چھوٹے بچوں کے مہروں کی ادائیگی کی ذمہ داری عرفاً باپ ہی برداشت کرتا ہے۔ اگر کسی چھوٹے بیٹا کی شادی کرا دیتا ہے تو باپ ہی اس کا ضامن ہوتا ہے اور باپ ہی مہر ادا کرتا ہے۔ لہذا باپ نے چھوٹے بیٹا کی طرف سے مہر ادا کر دیا تو اب وہ عورت چھوٹے اس کے بیٹا سے نہیں، اس کے شوہر سے وصول نہیں کر سکتا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ ہاں، اگر ضامن ہونے کے موقع ہی میں اس بات پر وہ گواہ بنا لے کہ بیٹے کے مال سے وصول کرنے کی شرط پر وہ مہر ادا کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں بیٹے سے رجوع کر سکتا ہے۔ جس وقت مہر کا ضامن بن رہا تھا اسی وقت گواہ بنا لیا کہ بیٹے کے مال سے وصول کرے گا تو اب بیٹے سے مہر کیا کرے گا؟ وصول کرے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ خلاصہ یہ کہ اگر ضامن بنا ہے باپ اور وہ مہر ادا کر دیتا ہے تو اس کے بیٹا سے ادا نہیں کرے گا، اور اگر ضامن نہیں ہوا تھا اور اس نے ادا کر دیا تو پھر شوہر سے مہر لے گی۔ آگے دیکھیے، کہتے انما قال ولو صغیرۃ لأنها اذا كانت صغیرۃ فمطالب المہر لیس الا ولیہا۔ ترجمہ دیکھیے گا، انما قال ولو صغیرۃ، اور مصنف علیہ الرحمہ نے یہ جو فرمایا اگرچہ عورت نابالغہ ہو، اگرچہ عورت، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب نابالغہ ہوتی ہے، اذا کانت صغیرۃ، کیونکہ عورت جب صغیرہ ہوتی ہے یعنی نابالغہ ہوتی ہے تو اس کی طرف سے ولی ہی مہر طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟
تو اس کی طرف سے ولی ہی مہر طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ فَيُوهَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الزِّمَانُ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الزِّمَانِ يَكُونُ مُطَالِبًا فَيَكُونُ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ مُطَالِبًا وَمُطَالَبًا۔ تو اب کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں ولی کے لیے مہر کا ضامن ہونا درست نہیں۔ ولی کے لیے مہر کا ضامن ہونا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ضامن ہونے کے اعتبار سے ضامن ہونے کے وہ مہر کے ادا کرنے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس سے لازم آتا ہے ایک ہی شخص مہر طلب کرنے والا بھی ہو اور مہر ادا کرنے کا ذمہ دار بھی۔ ذمہ دار بھی ہے۔ جب وہ ضامن بن جائے گا تو وہی مہر طلب کرنے والا بھی ہوگا اور وہی مہر ادا کرنے والا بھی ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں ایک ہی شخص مدعی بھی ہو مدعا علیہ بھی ہو، یہ سراسر غلط ہے۔ تو یہ وہم ہو سکتا تھا، اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے قصداً کہا اگرچہ لڑکی عورت نابالغہ ہو اس کے ولی کا ضامن بننا صحیح ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی، اگرچہ صغیرہ ہو پر اس کے شوہر کی طرف سے اس کے ولی کا ضامن بننا صحیح ہے۔ ہاں تھوڑا سا فرق مگر دیکھیے، لیکن لا اعتبار لہذا الوہم لأن حقوق العقد ہنا راجعۃ الی الاصیل فالولی سفیر ومعبر بخلاف البیع۔ دیکھ رہے ہیں، لیکن لا اعتبار لہذا الوہم، لیکن یہاں اس وہم کا اعتبار نہیں، لیکن یہاں کیوں؟ لأن حقوق العقد ہنا، کیونکہ یہاں عقد کی حقوق، کیونکہ یہاں راجع ہے اصیل کی طرف۔ اصیل کس کو کہتے ہیں؟ صاحب معاملہ کو، نکاح میں میاں بیوی کو، ہے نا، خرید و فروخت میں خریدنے والے اور بیچنے والے کو۔ نیچے لکھا نا الاصیل کے نیچے لکھا لا الی الوکیل والولی، نہ وکیل کی طرف نہ ولی کی طرف بلکہ عاقدین کی طرف۔ کیا بولیں گے؟ کیونکہ عقد کے حقوق یہاں کا مطلب اے فی باب النکاح، بین سطور لکھا ہے، یعنی نکاح کے باب میں لوٹنے والا ہے اصیل کی طرف۔ فالولی سفیر و معبر، تو ولی سفیر ہے اور معبر ہے۔ سفیر کا مطلب ایک واسطہ ہے، ایک واسطہ ہے۔ معبر کا مطلب یعنی پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ برخلاف البیع، برخلاف بیع کے، برخلاف فإنه إذا باع الأب مال الصغير
لا يجوز ان يضمن ثمن لان الحقوق راجعة الى العاقد، برخلاف بے کے، برخلاف بے کے، کیونکہ باپ جب نابالغ کا مال بیچے، جب باپ نابالغ بچے کا مال بیچے تو اس کی قیمت کا ضامن ہونا باپ کے لیے درست نہیں، باپ کے لیے کیوں؟ لأن الحقوق راجعة للعقيد، کیونکہ عقد بے میں حقوق عقد، کیونکہ عقد بے میں حقوق عقد، ہاں عقد کی حقوق عاقد پر عائد ہوتے ہیں، عاقد کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھے اس کو، آپ سنیے گا، کہتے ہیں نکاح کا معاملہ الگ ہے اور خرید و فروخت کا معاملہ الگ ہے۔ نکاح میں ولی ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، ان لوگوں کا کام خالی کیا ہوتا ہے؟ ولی کا کام صرف اس کی سفارت، ایجاب یا قبول کا انجام دینا ہے نا، جس کا وہ ولی ہے۔ نکاح سے متعلقہ جتنے بھی حقوق ہیں وہ شوہر اور بیوی کی طرف لوٹتے ہیں۔ محترماؤ، ولی ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، وہ لوگ خالی پیغام پہنچاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ کچھ ذمہ داری نبھاتے ہیں، ورنہ شادی کے متعلق جو بھی حقوق ہیں وہ سب شوہر اور بیوی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ اب نکاح کے متعلق کون سے حقوق ہیں؟ بھائی بیوی جو سپرد کرے گی تو کس کو؟ شوہر کو۔ شوہر جو مہر دے گا اس کا مالک کون ہوگی؟ بیوی ہوگی۔ ایسا تو نہیں کہ وکیل مالک ہو جائے گا، ایسا تو نہیں کہ ولی مالک ہو جائے گا، نہیں، تمام حقوق لوٹتے ہیں میاں بیوی کی طرف، برخلاف بے کے۔ برخلاف بیٹا بائے ہونے کے بعد بھی باپ کو بحیثیت عاقد ثمن قبضہ کرنے کا حق ہے نا، کیونکہ حقوق لوٹتے ہیں عاقد کی طرف۔ اتنی بات سمجھ شریف میں آ گئی۔ وَلَهَا مَنْعُهُ مِنَ الْوَطِيِّ وَالسَّفَرِ بِهَا وَالنَّفْقَةُ لَوْ مَنَعَتْ۔ وَلَهَا مَنْعُهُ مِنَ الْوَطِيِّ، کیا معنی اس کا؟ اور عورت کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ شوہر کو جماع سے منع کرے، جماع سے، اور اس کے شوہر اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جائے۔ سنیے، اگر مہر معجل قرار پایا تھا، کیا قرار پایا تھا؟ مہر معجل، یعنی فوری طور پر مہر ادا کرنا قرار پایا تھا، تو اب شوہر کو فوری طور پر مہر دینا ضروری ہے۔ اگر فوری طور پر مہر نہیں دیا تو عورت کو حق ہے کہ وہ شوہر کو وطی سے روک دے۔ اسی طرح مہر معجل قرار پایا تھا، یعنی فوری طور پر مہر ادا کرنا قرار پایا تھا، شوہر نے ابھی مہر ادا نہیں کیا اور عورت کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا چاہتا ہے،
تو عورت اپنے شوہر کو روک سکتی ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی، کیونکہ مہر معجل کو فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہے اور اس نے ابھی ادا کیا نہیں، تو عورت اس کو وطی سے بھی روک سکتی ہے اور اس کے ساتھ سفر سے بھی روک سکتی ہے۔ وَالنَّفْقَةُ لَوْ مَنَعَتْ، اور شوہر پر نفقہ واجب ہے، اگر منع کرے، اگر منع، کیا مطلب ہے؟ لہا نفقۃ علی تقدیر المنع، یعنی منع کرنے کے باوجود شوہر پر عورت کا نفقہ واجب ہے۔ نفقہ جی مہر معجل قرار پایا تھا، شوہر نے مہر ادا نہیں کیا، عورت کو حق ہے کہ وہ وطی سے روک دے، مگر وطی سے روک دینے کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر اس کو خرچہ پانی نہیں دے گا، بلکہ اس کے باوجود شوہر پر نفقہ دینا واجب ہے۔ وَلَوْ بَعْدَ وَطِيٍّ أَوْ خَلْوَةٍ بِرِضَاهَا، اگرچہ یہ منع، اگرچہ اس کے بعد ہو، اگرچہ یہ منع کہ مرد نے اس سے پہلے اس کی رضامندی سے اس سے وطی کی ہو یا خلوت کی ہو۔ وَلَوْ بَعْدَ وَطِيٍّ وَخَلْوَةٍ بِرِضَاهَا، اگرچہ اس سے وطی کرنے کے بعد اور خلوت کرنے کے بعد، بِرِضَاهَا، اس کی رضامندی سے۔ کیا مطلب؟ عورت کی رضامندی سے ایک مرتبہ وطی کر چکا ہے، عورت کی رضامندی سے ایک مرتبہ خلوت کر چکا ہے، اب عورت اس کو روکتی ہے کہ اب وطی کرنے نہیں دوں گی یا خلوت کرنے نہیں دوں گی یا یہ کہ تمہارے ساتھ سفر نہیں کروں گی، تب بھی اس کو حق حاصل ہے، تب بھی محترمہ کو حق حاصل نہیں۔ سمجھے اس کو؟ عورت وطی سے روک سکتی نا مہر معجل میں، اگر مہر ادا نہیں کیا، مگر اس سے پہلے وہ ایک مرتبہ وطی کر چکا ہے محترمہ کی رضامندی سے، خلوت کر چکا ہے اسی کی رضامندی سے، دوسری مرتبہ وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک مہر ادا نہیں کرو گے میں تم کو ایسا ویسا کرنے نہیں دوں گی، تو شریعت کہتی کہ محترمہ کو حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے؟ اعتراض عن قولہما، صاحبین کے قول سے اعتراض ہے۔ یہ وَلَوْ بَعْدَ وَطِيٍّ أَوْ خَلْوَةٍ بِرِضَاهَا، یہ جملہ جو بڑھایا نا، یہ صاحبین کے قول سے، فَإِنَّهُ إِذَا وَطِيَّهَا أَوْ خَلَا بِهَا مَرَّةً بِرِضَاهَا لَا يَبْقَى لَهَا حق المنع لِأَنَّهَا سَلَّمَتْ إِلَيْهِ، اس لیے کہ ان کے نزدیک اگر شوہر اس سے پہلے اس کی رضامندی سے ایک بار بھی اس سے وطی کر لیا، اس سے پہلے ایک بار بھی اس کی رضامندی سے وطی کر لیا یا پھر خلوت کر لیا، تو اس کے بعد عورت کو منع کا اختیار باقی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ تو لِأَنَّا سَلَّمَتْ إِلَيْهِ، کیوں وہ تو اپنے کو سپرد کر چکی ہے، کیونکہ وہ تو
ارے بھائی ایک مرتبہ وتی کرا چکی ہے رضامندی سے، ایک مرتبہ خلوت کرا چکی ہے، اب وہ روک رہی ہے، تو صاحبین فرماتے ہیں اسے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سپرد کر چکی ہے، اب کیوں روک رہی ہے؟ جب روکنا تھا تو پہلی مرتبہ روک لیتی جی، اگر روکنا تھا تو پہلی مرتبہ روک لیتی، پہلی مرتبہ سپرد کر چکی ہے، اب وہ روکنا چاہتی ہے، تو صاحبین فرماتے ہیں نہیں روک سکتی۔ آگے دیکھیے، اچھا لکھا ہے لِأَنَّهَا سَلَّمَتْ إِلَيْهِ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ معقود علیہ کو سپرد کر چکی ہے، یعنی جس پر عقد ہوا، یعنی بضاع سے منفعت حاصل کرنے کے لیے نکاح ہوا ہے، وہ تو اس کو سپرد کر چکی ہے، فلا یکون لها حق الاستراق، تو اسے روکنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، تو اسے یا یہ کہ واپس لینے کا حق نہیں ہوگا، تو اسے واپس لینے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ولی ابی حنیفہ ان کل وصیۃ معقود علیہا فتسلیم البعض لا یوجب تسلیم الباقی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہر دفعہ کی وطی، ہر دفعہ کی مستقل معقود علیہ ہے، تو بعض معقود علیہ کو حوالہ کرنے سے سپرد کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ باقی بھی ضرور حوالہ کر دے۔ جی کیا مطلب؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دے چکی تھی، اس کے باوجود دوسری مرتبہ روک سکتی ہے، کیونکہ ہر مرتبہ کا وطی کرنا معقود علیہ ہے، لہذا اگر کچھ حصہ وہ دے بھی چکی تو بعد کو وہ روک سکتی ہے، بعد کو وہ روک سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا فرماتا ہے؟ قبل اخذ ما بجنا تعجیلہ کلن او بعضن، کیا مطلب؟ کہتے ہیں اس مقدار مہر کے، اس مقدار وصول کرنے سے پہلے، جس کا معجل ادا کرنا طے ہو چکا ہو، خواہ کل مہر ہو یا بعض مہر ہو، کل مہر ہو، کیا مطلب؟ یعنی عورت کو اس مقدار مہر لینے سے پہلے منع کرنے کا حق ہے جو مقدار نکاح کے وقت معجل قرار دی گئی ہے، یہ مقدار تمام مہر ہو یا مہر کا کچھ حصہ ہو، یعنی نکاح کے وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اتنا مہر فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے ادا کر دیا جائے گا، لہذا جب یہ بات ہو چکی تھی کہ اتنا مہر فوری طور پر دیا جائے گا، اگر اتنا مہر وہ فوری طور پر نہیں دیا تو عورت کو حق ہے کہ اس کو وطی کرنے سے، خلوت کرنے سے روک دے، جب اتنا مہر ادا کر دے گا تب پھر اس کو منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟
الظرف وهو قول متعلق بقوله ولها منعه، اور ظرف اور وہ ہے قبل. ظرف یعنی قبل کا لفظ مصنف علیہ رحمہ کی عبارت وَلَهَا مَنْعُهُ سے متعلق ہے. ترجمہ کریں گے ظرف یعنی قبل کا لفظ، یہ مصنف علیہ رحمہ کی عبارت وَلَهَا مَنْعُهُ سے متعلق ہے. کیا مطلب؟ مہر وصول کرنے سے پہلے تک منع کا حق حاصل ہے. جب تک مہر وصول نہیں کر لیتی، جب تک محترم مہر نہیں دے دیتا، عورت کو حق حاصل ہے کہ اس کو وطی کرنے سے روک دے، اور جب مہر ادا کر لے گا تب اس کو حق حاصل دے گا. یاد رکھیے گا یہ مہر معجل میں ہے. ایک ہوتا ہے معجل عین کے ساتھ فوری طور پر جس کا معنی ہوا، اور ایک ہوتا ہے مہر معجل حمزہ کے ساتھ جس کا معنی ہوتا ہے ادھار باقی. وہ پھر کب ادا کرنا ضروری ہوگا؟ مرتے وقت یا پھر طلاق کے وقت. پڑھ چکے یہ تفصیلات ہے نا. آپ محترمہ لوگ ہیں، کہیں مہر معجل نہ ہو بلکہ معجل و حمزہ کے ساتھ، اور آپ کہہ دیں کہ ہم نے شرع وقایہ میں پڑھا ہے جب تک کہ نہیں ادا کر دے گا تب تک ہم نہیں، ہاں تو ایسا نہیں کیجیے گا. پھر فوری طور پر اگر ادا کرنا قرار پایا ہے تب محترمہ کو حق حاصل ہوتا ہے. اگر ادھار اور باقی ہوتا ہے تو پھر عورت کو حق نہیں ہے، بلکہ وہ ادا کرنا واجب ہے ان میں سے کسی ایک کے انتقال کے وقت یا پھر طلاق کے وقت. چلیے اتنا یاد کیجیے. اللہ حافظ.